شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماہ مبارک رمضان وہ برکتوں کا مہینہ ہے، وہ رحمتوں کا مہینہ ہے کہ جس کے اہتمام کے لیے ہمارے ائمہ انبیاء کرام پہلے سے آمادہ ہو جایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی آمادہ کیا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں والی گھڑیاں، برکتوں والے لمحات ہم سے چھوٹ جائیں اور ہم ان سے محروم رہ جائیں. لہٰذا پیغمبر اکرم پہلے ہی سے سب کو آمادہ کر دیا کرتے تھے اور خود بھی آمادہ ہو جایا کرتے تھے. جس وقت ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا تھا تو اس وقت پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں تشریف لانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ ماذا تستقبلون. بہت بڑا مجمع تھا. اس مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ماذا تستقبلون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کی طرف رخ کیے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز تمہاری طرف آ رہی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کا استقبال کرنا چاہ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کس چیز کے سامنے اور ہمارے سامنے کون سی چیز ہے. کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر، او عدو حذر، یا کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کے اس جملے کا مطلب کیا ہے. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ مہینہ ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہے، وہ مہینہ ہم سے قریب ہے کہ جو مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل ہے. لہٰذا ہمیں اس مہینے کی قدر جاننا چاہیے. اور وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یغفر لکل اہل ہذہ القبلہ. اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں وہ تمام کے تمام لوگ کہ جو روبہ قبلہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ سب کے سب بخش دیے جائیں گے. اس شخص پر یہ کلام بہت سنگین ہوا، اس کے لیے ناقابل تحمل ہو گیا، وہ برداشت نہ کر سکا. کہنے لگے، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو جائے گا کہ سب کے سب لوگ بخشے جائیں گے ایک مہینے کے اندر؟ کہا ہاں سب کے سب بخشے جائیں گے. اذاق صدرک، کیا تمہارا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہے؟ کیا تمہارا دل تنگ ہو رہا ہے کہ سب کے سب بخشے جائیں گے؟ اور اس کے بعد رونق افروز ممبر ہوتے ہوئے پیغمبر اکرم نے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین. تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ آپ جب پہلے ممبر پر رونق افروز ہونا چاہیا کرتے تھے تو یہ 3 لفظ ادا نہیں کیا کرتے تھے اپنی زبان پر، لیکن آج یہ 3 مرتبہ آمین 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 آپ نے کیوں فرمایا ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہے چونکہ میرے اوپر ابھی جبریل امین نازل ہوئے تھے، اور جبریل امین نے نازل ہونے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول اس مہینے میں سب کے سب بخشے جائیں گے، لیکن 3 گروہ نہیں بخشے جائیں گے، 3 طرح کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے. اور جس وقت
ان 3 گروہ کے نام جبرائیل نے بتائے تو میں نے آمین کہا۔ وہ پہلا گروہ کون سا ہے کہ جو نہیں بخشا جائے گا؟ ماہ مبارک رمضان جیسی برکت والے مہینے میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ پیغمبر اکرم نے تمام لوگوں کے سامنے فرمایا کہ وہ گروہ وہ ہے کہ جو اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، جو اپنے والدین کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور ان کے والدین ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو عاق کر دیتے ہیں۔ جو اپنے والدین سے عاق ہو جائیں ان کو خداوند عالم کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں بھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جو تمہارے اوپر صلوات نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر اکرم کی ایسی عظمت کا انکار کرے کہ جس عظمت کی وجہ سے وہ درود بنا پڑھ سکے، وہ ماہ مبارک رمضان میں بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تیسرے وہ گروہ ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان سے استفادہ نہ کر سکے، اس کے لمحات سے، اس کے روز و شب سے، اس کی عبادتوں سے جو فائدہ نہ اٹھا سکے، وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں نہیں بخشا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 گروہ میں سے نہ ہو جائیں۔ ہمیں اپنے والدین کو بھی خوشحال رکھنا چاہیے، اور ہمیں محمد وال محمد پر بھی درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور اس مہینے کی گھڑیوں سے، ساعتوں سے، لمحات سے بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد